السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں اپنا ایک اور ناول اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے سچے موتی، اور جس کو لکھا ہے تحریم ارشد نے۔ اور میں نے اس کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے میں نے اس کو چوز کیا، اور آپ لوگوں کی بھی ووٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے لیے تھے۔ تو چلے آئیں اپنا یہ والا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سچے موتی از تحریم ارشد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، حور عین کی کہانی۔ کویت میں دسمبر کی پہلی بارش کے بعد صبح کا سورج آسمان پر طلوع ہو رہا تھا۔ سورج کی کرنیں بادلوں پر چھا رہی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے بادلوں پر زری گوٹے کے نقش بکھیرے گئے ہوں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے صبح کے منظر کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ سالمیہ کے کویت کا شہر، کسی علاقے میں ایک عمارت کی کھڑکی سے سورج کی روشنی گلابی پردوں کو چیرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرے میں پلنگ پر معصوم سی مکھن چمکدار چہرے والی لڑکی گلابی لحاف میں لپٹی سکون سے سو رہی تھی۔ بھوری بھوری لمبی سلکی زلفیں، بادامی آنکھیں اور کمان سی پلکیں، اٹھی ہوئی لمبی مغروری ناک اور گلابی ہونٹ، گویا جیسے جنت سے حور اتاری گئی ہو۔ ستاروں جیسی آنکھیں تیری، یہ چاند سا چہرہ، تمہارا سلسلہ کچھ آسمان سے ملتا ہے۔ پلنگ پر ارد گرد بہت سے سافٹیز کھلونے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ جامنی اور گلابی تھا۔ کمرے کی آرائش کا سبھی سامان جامنی اور گلابی رنگ کا ہی تھا۔ سنگھار میز پر دوسری اشیاء کے ساتھ جامنی شیشے کی بوتل کا چراغ تھا، جس کے اندر دیے جیسی چھوٹی سی موم بتی جلائی جاتی تھی۔ سنگھار میز کے ساتھ دیوار پر پیرس کے ایفل ٹاور کا چمکیلا جامنی اور گلابی رنگ کا بڑا سا اسٹیکر لگا ہوا تھا۔ اسی دیوار پر جامنی ونڈ چائم ہوا سے ہل رہے تھے۔ اس کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چشمہ بہہ رہا ہو۔ پلنگ کے سائڈ ٹیبل پر ایک تصویر اسی بھورے بالوں والی لڑکی کی رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی چھت پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ اسٹیکرز لگے تھے۔ رات کو وہ اسی طرح چمکتے تھے جیسے سارے آسمان کے ستارے اسی چھت پر روشن کر دیے گئے ہوں۔ وہ کمرہ کسی پرستان سے کم نہ تھا۔ کمرے کا منظر جتنا پریوں نگری جیسا تھا، اس کے باہر کا اتنا ہی اس کے مخالف، گویا کوئی جنستان ہو جیسے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے زرد بتیوں میں لمبی سی گلی شروع ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ تھوڑے اور فاصلے پر دو اور کمرے تھے۔ گلی میں بہت سے پھول پودے گملوں میں سجائے رکھے تھے۔ اس سے آگے زرد بتیوں سے جگمگاتا ہوا لاؤنج شروع ہو رہا تھا۔ لاؤنج کی آرائش کا سامان عام لاؤنج کے سامان کی طرح ہی تھا۔ زمین پر بڑی بڑی کریم رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں۔ لاؤنج کے آخری حصے میں بڑی سی بالکنی تھی، جہاں سے سالمیہ کا سمندر نظر آتا تھا۔ بالکنی کے قریب ہی کونے میں بڑا سا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک دبلا پتلا سا زرد رنگ کا لڑکا، جس کی موٹی موٹی آنکھیں اور گھنگریالے بھورے بال تھے، دکھنے میں کوئی 16-17 سال کا لگتا تھا۔ وہ بار بار اپنے برابر میں بیٹھی ناشتہ کرتی لڑکی کو چڑھائے جا رہا تھا۔ اوئے موٹو موٹو موٹو، جس کے بھورے بال شانوں تک آتے تھے۔ رنگت گندمی اور نئے نقش کمرے میں سوئی لڑکی سے مشابہت رکھتے تھے۔ بس کر موٹو، مت کھاؤ، پھٹ جاؤ گی۔ وہ لڑکی غصے سے اس لڑکے کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی، دیکھو پیٹو، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، اب نہیں سنوں گی، باز آ جاؤ۔ مگر وہ لڑکا اس لڑکی کی باتوں کو انسنا کرتے، ہاتھوں کے اشارے سے اور چہرے پر الٹی سیدھی شکلیں بناتے موٹی موٹی بولتے جا رہا تھا، نے 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 نامو موٹو۔ وہ مٹھیاں بھیجے اپنے غصے کو پچھلے 10 منٹوں سے ضبط کرتے وہاں بیٹھی تھی، مگر اب کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز تھا۔ آخر وہ بھی انسان تھی، اور سب سے بڑی بات ایک لڑکی تھی، اور ایک لڑکی کو موٹی بولنا کسی گناہ کے ہی مترادف تھا۔ آخر اس لڑکی کا صبر اب جواب دے ہی گیا، اور اس نے استدعائیہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کے نیچے مکہ بنا لیا اور اس لڑکے کے قریب ہو کر چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اوئے سنو، وہ دھیمے سے بولی تھی، جیسے کوئی راز کی بات بتانے لگی ہو۔ اس لڑکی نے بڑی دلچسپی سے سب کچھ بھول بھلا کر کان آگے کیا، ہے سناؤ، اور اس لڑکی سے جتنا زور سے ہو سکا ٹیبل کے نیچے سے اس لڑکے کے پیٹ پر مکہ دے مارا۔ چونکہ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ کرسی سے فرش پر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ٹیبل پر نارنگی کے شربت سے بھرا ہوا گلاس بھی گرا تھا،
اور گلاس کے ٹوٹنے کی آواز کچن تک گئی تھی۔ وہ ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ذرا مسکرائی۔ الے الے دیکھو تو کون مجھے موٹی بلا رہا تھا، خود پیٹو پہلوان۔ لاؤنج میں امی امی نام کا شور مچ چکا تھا۔ امی دیکھیں، انمتا نے گلاس توڑ دیا۔ امی کچن میں چولہے کے پاس ایک عورت جو سر پر دوپٹہ لیے چمٹے سے روٹی نکال رہی تھی، وہ ذرا موٹی صاف رنگت کی اور اس کی بھوری آنکھیں تھیں۔ وہ غصے سے لاؤنج کی طرف دیکھتے چلائی، آ رہی ہوں میں، ٹھہر جاؤ نا تو ذرا تم دونوں۔ چولہا بند کر کے وہ آٹے سے بھرے ہاتھوں میں ویسے ہی چمٹا لیے بڑے بڑے ڈگ بھرتے لاؤنج میں چلی آئی۔ ہاں ہاں توڑ دو بیٹا، شاباش، توڑ دو یہ پلیٹ بھی، توڑ دو یہ LCD بھی توڑ دو، شاباش بیٹا، توڑو توڑو، تم لوگوں کو ایک منٹ بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی میں، اس قدر میری جان سختی میں لائی ہوئی ہے۔ اب میں نے تم دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو یہی چمٹے سے پیٹوں گی، اور اگر میں نے اب ایسا نہ کیا تو میرا نام بھی فرحانہ بیگم نہیں۔ کام نہیں کرتے اے ورتے تو بڑھایا بھی نہ کرو ہوں۔ فرحانہ کے موٹے ہونے کی وجہ سے اس کا سانس اکثر پھول جایا کرتا تھا۔ عارف نے فرش سے اٹھتے ہی اس کی طرف معصومیت سے دیکھا۔ امی دیکھے نا، انو نے مارا ہے، ایسے کوئی مارتا ہے بھلا؟ اسے اپنے بیٹے پر رحم آیا تھا۔ وہ انمتا کو خفگی سے دیکھتے ہوئے بولی، انو بڑا بھائی ہے تمہارا، مارتا ہے کوئی ایسے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ عارف جھٹ سے بولا تھا۔ اب کی بار عارف کی باری تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ عربوں کا غصہ یا شوق کی کیفیت میں کہنے والا عام فقرہ تھا۔ آج کل کے بچوں کا تو کوئی حال ہی نہیں، کیسے زبان چلتی ہے؟ ہم بہن بھائی تو اپنے ماں باپ کے آگے ہوں بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ جو تم لڑتے رہتے ہو نا، ہم 7 بہن بھائی کی کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پورا محلہ کہتا تھا راضیہ کی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی نیک اور سعادت مند اولاد ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اور وہ ملکہ حور عین کدھر ہے؟ اٹھی نہیں ابھی تک؟ جاؤ انو اٹھاؤ اسے، یہ سب سفیان کی غلطی ہے۔ کہاں کرتی تھی؟ مت بگاڑے ان کو، آنے دو ان کو بھی، ان کا خاندان کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، یہ سفیان افضل کا گھر تھا، جو ان دنوں کچھ روز کے لیے کسی ضروری کام کے سلسلے سے پاکستان گئے ہوئے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، حور عین انمتا اور اکلوتا بیٹا عارف۔ یہ پاکستانی خاندان کویت میں رہائش پذیر تھا۔ کویت عراق اور سعودی عرب کے درمیانی خلیج فارس پر مشرق وسطیٰ میں واقع ایک چھوٹا سا صحرائی عربی ملک ہے۔ انمتا ناشتہ کر کے نیپکن سے اپنا منہ تھپتھپاتے اٹھ کر راہداری میں چلی آئی۔ وہ پرستان کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ پردوں کو ہٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی، صبح بخیر، صبح بخیر، اٹھ جائے ملکہ حور العین، صبح ہو چکی ہے۔ سنہرے موتی تیزی سے پھوٹ پھوٹ کر پرستان میں داخل ہونے لگے۔ پلنگ پر سوئی ہوئی لڑکی کا چہرہ روشنی سے چمکنے لگا۔ اس کی نیند اکھڑنے لگی۔ اس نے چہرے پر بازو رکھا۔ وہ غنودگی میں تھی۔ موٹو پلیز ابھی جاؤ، مجھے تھوڑی دیر اور سونے دو، اور یہ پردہ بھی آگے کر دو یار۔ انمتا چہرے پر شریر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتی کچھ سوچنے لگی، کچھ بہت ہی خطرناک۔ وہ سفیان صاحب کے گھر کا سب سے شریر بچہ تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، کالج سے تو آج چھٹی ہو ہی گئی ہے، اب تو 8:30 ہو رہے ہیں، چلو سو جاؤ سو جاؤ۔ پلنگ پر سکون سے سوتی ہوئی لڑکی کو کسی نے جیسے 40 میگا واٹ کا جھٹکا دیا تھا۔ وہ مکانکی انداز میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور فوراً سے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی گھڑی پکڑ کر دیکھنے لگی، مگر گھڑی تو 6:15 بجا رہی تھی۔ اسی بنفشی آنکھوں والی لڑکی کے دھوپ پر پڑتے ہوئے چہرے میں اس کی آنکھیں بلیوں جیسی لگتی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بنفشی بھورا سا تھا۔ کمال کی کشش تھی ان آنکھوں میں۔ وہ بلی جیسی آنکھیں کبھی گھڑی کو دیکھتی اور کبھی سامنے کھڑی انمتا کو۔ اس نے غصے سے دانت نچلے لب میں دبائے بستر پر سے تکیا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ یہ لو، مجھے الو بناؤ گی؟ اسے سامنے سے آتے ہوئے تکیے کو بڑے آرام سے پکڑا۔ الو بنانے کی کیا بات ہے، وہ تو تم ہو حور۔ وہ باقی پڑے ہوئے تکیے بھی اٹھا کر اس کی طرف پھینکنے لگی۔ امی امی اس موٹی کو دیکھیں امی، وہ غصے سے شور مچا رہی تھی۔ لاؤنج میں فرحانہ ناشتہ کرتے شور سن کر رکی۔ لو، اٹھ گئی حور۔ وہ اور عارف فوراً کمرے کی طرف لپکے۔ فرحانہ کمرے میں اندر آتے ہی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جو پریشان جیسا لگتا تھا۔ چیزیں زمین پر یہاں سے وہاں بکھری پڑی تھی۔ وہ ان دونوں کو ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ لو، ہو گئی شروع دونوں؟ کبھی سلوک سے 2 منٹ بیٹھ ہی جایا کرو، 2 ہی تو بہنیں ہو بس۔ تو کیا کرکٹ ٹیم چاہیے ہوتی ہے؟ انمتا دل میں بولی۔ ہم 5 بہنیں ہوتی تھیں، میں سب سے اتنا پیار کرتی تھی، اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار۔ اور حور عین نے بڑے موڈ سے اس کا جملہ مکمل کیا۔ کیا آپ کو شوگر ہو گئی ہے نا فرحانہ بیگم؟
فرحانہ کے بچے اس کی ایسی فکروں کو اسی طرح مکمل کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ انفینٹی کی طرح کہے جاتی اور رکنے کا نام ہی نہ لیا کرتی۔ فرحانہ کا پارا 7ویں آسمان کو جا لگا تھا۔ اسے صبح صبح حور العین سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے تھپڑ کا اشارہ کیا۔ ابھی ایک پڑ جائے گا نا تو سارا بی پی شوگر سیٹ ہو جائے گا۔ وہ بڑی بے نیازی سے ساری گفتگو کو انسنا کرتے پلنگ پر واپس جا بیٹھی۔ وہ سیل فون پکڑے فیس بک پر اپنی پروفائل دیکھ رہی تھی۔ موبائل کی اسکرین چمک رہی تھی۔ ادھر ایک سیٹ میں پڑے سفید موتی کی تصویر لگی ہوئی تھی جس کے ساتھ پریشیس پرل لکھا ہوا تھا۔ یہ اس کے فیس بک اکاؤنٹ کا نام تھا۔ فرحانہ حور العین کو شک کی نگاہوں سے گھورتے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئیں۔ صبح صبح پکڑ لیا اس کو، آگ لگا دوں تمہارے موبائل میں، پورا دن اس کو چپکی رہتی ہو۔ اب کیا دیکھ رہی ہو؟ عارف ذرا سا مسکرایا۔ اوفو امی یار ایسے نہیں، دوسرے سٹائل میں کہیں۔ فرحانہ ہنس پڑی۔ جی حور بی بی، کیا آپ اپنے تخت خاص سے اٹھنا پسند کریں گی؟ وہ منہ بسورتے سستی سے پلنگ سے اٹھنے لگی۔ اچھا امی، فرحانہ کمرے سے جاتے جاتے رکی، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ او ہاں، آبدہ بازی آج شام کو آ رہی ہیں، وہ حمزہ آ گیا ہے نا؟ اس کا چہرہ اس کی بات سن کر سرخ پڑنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بڑی مشکل سے ہی یہ کہہ پائی، کون آ گیا ہے؟ امی حمزہ آ گیا ہے۔ انمتا نے اس کے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھتے عارف کو کوہنی مار کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ عارف نے اسے دیکھ کر آنکھ ماری، تو امی حمزہ بھائی بھی آ رہے ہیں کیا؟ وہ محظوظ ہوا تھا۔ ہاں تو اور؟ اس جملے پر وہ مزید سرخ ہوئی۔ چلو حور عین تیار ہو جاؤ، جلدی دیر ہو رہی ہے۔ تبھی وہ تینوں کمرے سے چلے گئے۔ البتہ وہ اب بھی سرخ تھی۔ اس نے فوراً سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ شرمانے لگی۔ فائنلی تم آ گئے حمزہ۔ وہ بالوں کی فرینچ ناٹ بنائے میکسی سے یونیفارم میں ملبوس ناشتہ کر رہی تھی۔ سامنے چہرے پر کچھ لٹیں پڑتی تھیں، آنکھوں میں ذرا سا کاجل تھا۔ وہ اپنی بھوری لٹ کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے کچھ بے چین لگتی تھی۔ صوفے پر انمتا عارف حسب عادت ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ عارف یہ میری جرابیں ہیں، ادھر دو، انمتا خفگی سے کہتی تھی۔ یہ میری ہیں، عارف جرابیں پہنتے ہوئے بڑی سادگی سے بولا۔ انہیں میں لے کر آیا ہوں تو یہ میری ہوئیں، تم دوسری لے آؤ۔ اس نے غصے سے اٹھ کر پاؤں فرش پر پٹکا اور ادھر سے چلی گئی۔ چلو چلو بچوں اٹھ جاؤ، پھر وہ وین والا کہے گا دیر کر دی۔ وہ کرسی کھینچ کر اٹھی۔ اس نے نیلی سویٹر کرسی سے اٹھائی اور پہننے لگی۔ اب اس نے سفید دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں لیا۔ وہ بیگ کندھے پہ لٹکا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک سفید اور بھورے رنگ کی بلی تھی۔ امی امی، وہ یکدم چلائی۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ حور عین سفیان کو بلیوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور کویت کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں بلیاں عام دیکھنے کو ملتی تھیں۔ عقب سے عارف نے آتے ہوئے سے بھگایا۔ فرحانہ ریموٹ پکڑے انہیں خفگی سے کہنے لگی، ارے یہ کیا صبح صبح شور مچا رہے ہو تم لوگ؟ 7 فلیٹوں میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، کچھ تو خیال کرو ہمسایوں کا۔ انمتا کمرے سے بیگ پہنتے ہوئے باہر نکلی۔ وہ تینوں بہن بھائی فرحانہ کو خدا حافظ کہتے لفٹ میں چلے گئے۔ لفٹ سے نکلتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، یار انو، آج میں اس پٹھان کی ایک نہیں سنوں گی۔ ہاں یار، آج تو میں بھی سنا دوں گی۔ بک بک بند کرو تم دونوں۔ عمارت سے نکلتے ہوئے سڑک پار کر کے سامنے کھڑی وین کے قریب چلے آئے۔ دروازہ حور عین نے کھولا۔ اسٹیئرنگ سیٹ پر ایک کافی عمر کا بوڑھا ضعیف پٹھان خفگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ کتنا دیکھ کرتا ہے واللہ، میں تم لوگوں کو کل سے چھوڑ ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے چچا، پھر ہم بھی اسی حساب سے تمہارا فیس کاٹے گا۔ دوسری جانب سے انمتا نے اسی کے پختون لب و لہجے میں برابر کا جواب دیا تھا۔ حور عین عارف السلام علیکم چچا کہتے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وین میں اور بھی بچے تھے۔ چچا کو انمتا کی یہ بات سن کر برا لگا تھا۔ جواباً وہ ناراضگی سے بولا، آنے دو تمہاری ابو کو، لگائے گا شکایت ہم تمہارا اس کو۔ کب آ رہی ہے وہ پاکستان سے؟ 1 ہفتے بعد۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے لب دباتے مسکرائی۔ وہ اسکول کی طرف چلے آ رہے تھے۔ گیٹ کے اوپر پاکستان انگلش اسکول کالج جلیب الشیوخ کویت کے نام کا بڑا سا بورڈ لگا تھا۔ جلیب الشیوخ کویت کے شہر کا نام تھا۔ اس اسکول میں KG سے لے کر 12 جماعتیں پڑھائی جاتی تھیں۔ اس اسکول کا کویت کے 10 بہترین اسکولوں میں شمار ہوتا تھا۔ کویت ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں پر شہروں کا آپس میں فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹوں کا ہوا کرتا تھا۔ سالمیہ کا راستہ جلیب سے 45 منٹوں کا کچھ تھا۔ اندر داخل ہو کر انمتا اور عارف اپنی جماعتوں کو چل دیے۔ حور العین اسکول کے گراؤنڈ میں کھڑی دوسرے طلباء کو ٹہلتے دیکھ رہی تھی۔ اسکول کے گراؤنڈ کے 2 حصے تھے، ایک عام سادہ میدان کی طرح جہاں کونے میں ایک باسکٹ بال ہوپ لگا ہوا تھا،
میدان کے دائیں طرف کونے میں ایک فٹ بال پلے گراؤنڈ تھا۔ بچے ادھر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ کونے میں ادھر ہی لڑکیاں سبزے پر ٹہل رہی تھیں۔ وہ اسکول کا بہترین حصہ تھا۔ گراؤنڈ کے سامنے سیڑھیاں تھیں جو لمبائی میں لمبی اور چوڑائی میں چوڑی تھیں۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کی طرف ایک لڑکی چلی آئی۔ وہ درمیانی شکل اور زرد رنگ کی، سر پر سفید اسکارف نفاست سے لیے ہوئے، یونیفارم پر اوپر نیلے رنگ کی لیدر جیکٹ میں ملبوس ایک اسٹائلش سی لڑکی لگتی تھی۔ وہ اس کے گلے لگی اور اس نے اس کے دونوں گال چومے۔ یہ عربوں کا ملنے کا انداز تھا۔ صبح بخیر، کیسی ہو حور؟ وہ ایک پاکستانی لڑکی تھی۔ ٹھیک، وہ مسکرائی۔ آج پھر سے لیٹ ہو گئی؟ ہاں یار، اب سالمیہ سے جلیب آنا کون سا آسان ہے عائزہ؟ جب سے ابو کا ٹرانسفر ہوا ہے یہی مسئلہ ہے، وہ کافی بیزار سے بولی۔ اس نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر کہاں یہ دن ہوں گے، کچھ ہی مہینوں کی تو بات ہے۔ ہورین کے کالج میں آخری مہینے تھے۔ تبھی وہ گیٹ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ لولو بھی آ گئی۔ وہ دور سے یہ دونوں اس کو آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کویتی پاکستانی لڑکی تھی جس کے ابو کا تعلق پاکستان اور امی کا تعلق کویت سے تھا۔ دیکھنے میں وہ دودھ سی سفید، نیلی آنکھیں اور سر پر سفید اسکارف لیا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کے قریب چلی آئی۔ صبح بخیر لڑکیوں۔ وہ عربی اور انگریزی میں بات کیا کرتی تھی، البتہ اردو اسے سمجھ میں آتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ عائزہ نے کچھ سوچتے تھوڑی پر ناخن مسلا۔ چلو حور کا تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، تم کیوں لیٹ ہو آج؟ وہ کچھ تھکی تھکی لگتی تھی۔ اس نے تھکاوٹ سے اپنے سر کو چھوا۔ اوہ، وہ نانی کی اپائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کے ساتھ، تو بس وہیں تھی، اور ٹریفک تھی، شارع کھل ہی نہیں رہا تھا۔ شارع عربی میں ٹریفک لائٹس ایریا کو کہتے ہیں۔ ہائے گرلز، ان کے عقب میں کسی لڑکی نے انہیں پکارا اور وہ پلٹی۔ وہ لڑکی گوری رنگت کے چہرے پر آٹے کی طرح فیس پاؤڈر لگائے کھڑی تھی۔ اس کی آئی برویں سیاہ اور موٹی موٹی ایسی تھی جیسے چمچ کا الٹا حصہ ہو۔ آنکھوں میں ہرے رنگ کے لینسز لگے تھے اور لینسز اس طرح لگائے ہوئے تھے جیسے پری کے پنکھ ہوں۔ بال سنہرے رنگ کے ڈائے ہوئے تھے جن کی اونچی سی پونی ٹیل بنی ہوئی تھی۔ وہ چلتی پھرتی اپنے آپ میں ایک میک اپ کی دکان تھی۔ حور عین مسکرائی۔ ہائے شازیہ، کیسی ہو؟ ساتھ لولو نے بھی اس سے سلام لی، لیکن عائزہ نے تو شازیہ کو دیکھتے ہی ناگواری سے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ شازیہ کو سخت ناپسند کیا کرتی تھی اور شازیہ بھی اس سے کم ہی بات کیا کرتی تھی۔ شازیہ ہاتھ باندھے اس سے گلہ کر رہی تھی۔ اب میں کامرس کلاس میں چلی گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم لوگ مجھے بھول ہی جاؤ، کبھی کبھی مل ہی لیا کرتے ہیں یار۔ وہ بس مسکرا کر معذرت کرنے لگی اور عائزہ موقع دیکھتے ہی دھیرے سے لولو کے کان میں بڑبڑائی۔ ہاں، آ گئی پلاسٹک کی گڈی۔ اس نے عائزہ کو چپ کروانے کے لیے زور سے اپنے بوٹ کو اس کے بوٹ پر رکھ دیا۔ علیق سلیق کے بعد شازیہ وہاں سے چلی گئی اور حور عین اس سے خاصی خفا ہوئی۔ عائزے، تمہیں اس سے سلام لینی چاہیے تھی، ایسے نہیں کرتے۔ لولو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسے سمجھانے لگی، مگر عائزہ نے کسی کی نہ سنی اور ناک سے مکھی اڑائی۔ ہاں، یا بس کرو، دیکھو حور، مجھے وہ ذرا بھی پسند نہیں ہے، اور لولو تم تو رہنے ہی دو، تم خود ہی تو کہتی ہو نا عزت دل سے کرنی چاہیے، صرف زبان سے ہی نہیں۔ اب تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ اور اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اف اللہ، یہ کیا آئٹم ہے؟ دسمبر کی سخت سردی میں انگلش کا لیکچر چل رہا تھا۔ وہ ایک مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن سائنس گروپ کے طلباء کی جماعت تھی جس کے دائیں ہاتھ پہ لڑکیاں اور بائیں ہاتھ پہ لڑکے بیٹھے اپنے رجسٹروں پر لیکچر تیزی سے نوٹ کر رہے تھے۔ وہ تینوں پہلی سیٹ پر اس انداز میں بیٹھی تھی کہ لولو ان کے درمیان میں تھی۔ کلاس میں موجود استاد کتاب سے پڑھ رہے تھے۔ مسز وکٹ کے ہاں چپس گھنٹوں خوابوں میں کھویا رہتا، کبھی اپنے پاؤں کو دیکھتا اور یاد کرتا کس پاؤں سے کیتھرین سے ملاقات کا بہانہ بنا تھا۔ اس جملے کے سنتے ہی عائزہ نے فوراً سے اپنے رجسٹر کے پیچھے کچھ لکھ کر لولو کو کوہنی ماری اور رجسٹر اس کے آگے کر دیا۔ وہ اس کے رجسٹر پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے لگی۔ اللہ اکبر یار، یہ چپس کچھ تو اپنی عمر کا خیال کر لیتا بے حیا۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حورین کی طرف دیکھا جو قلم لب میں دبائے کسی سوچ میں گم تھی۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ اب اسے عائزہ کو کوہنی مارتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ عائزہ اسے دیکھ کر اپنے رجسٹر پر کچھ لکھنے لگی اور پھر لکھ کر اس نے وہ رجسٹر اس کے آگے کر دیا۔ لولو نے تبھی اپنے پاؤں سے اس کے پاؤں کو ہلایا تو وہ رجسٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ادھر ایک شاعری لکھی ہوئی تھی۔ عائزہ اکثر ایسی شاعری کیا کرتی تھی۔ پیر بابا عرض کرتے ہیں دل ہے سچا اور دماغ ہے کچا، پیر بابا عرض کرتے ہیں دل ہے سچا اور دماغ ہے کچا، واہ واہ واہ، تیری شکل پہ بجے ہیں کیوں بارہ، کیا بات ہے بچہ۔ وہ شعر پڑھ کر ذرا سا مسکرائی اور لکھنے لگی، کچھ نہیں حمزہ آ گیا ہے۔ لکھ کر رجسٹر اس نے لولو کو دے دیا۔ انہوں نے پڑھ کر خوشی سے اسے دیکھا اور پھر لولو نے لکھ کر واپس رجسٹر اسے دے دیا جس پر لکھا تھا او واو،
یہ تو اچھی خبر ہے، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ اس نے لکھا، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں، آخری دفعہ ہماری بات پچھلے ہفتے ہوئی تھی، اس کے امتحان تھے تو میں نے بھی میسج نہیں کیا، یہ تو آج صبح امی سے پتہ چلا۔ یہ لکھ کر رجسٹر لولو کی طرف کر دیا اور لولو نے پھر واپس لکھ کر اس کی طرف کیا۔ تم کچھ زیادہ سوچ رہی ہو، شاید وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ تم بنا رائی کا پہاڑ بنا لیتی ہو، اس نے پڑھ کر مسکراتے ہوئے ہاں لکھ دیا، اور وہ تینوں پھر سے لیکچر نوٹ کرنے لگیں۔ 2 سال پہلے وہ ہلکے پیچ رنگ کی نیٹ کی میکسی میں ملبوس تھی جو نیچے سے پھولتی تھی، گلے میں اس نے لمبی سے سفید موتیوں کی مالا اور ہاتھ میں بھی موتیوں کی بریسلٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسے موتی بہت پسند تھے، بالوں میں پیچھے کلپ لگا کر انہیں ایک طرف کیا ہوا تھا اور نیچے کرلز ڈلے تھے، آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا۔ وہ 2 سال پہلے بھی ویسی ہی دکھتی تھی۔ وہ شیرٹن ہوٹل کے میرج ہال میں کسی شادی کی تقریب میں کولڈ ڈرنک پی رہی تھی۔ یہ ہوٹل کویت کے شاندار ہوٹلوں میں سے ایک تھا۔ وہ ہال بے حد خوبصورت تھا، زرد بتیوں میں چمکتا ہوا ہال کی چھت پر عین وسعت میں ایک بڑا سا جھومر لگا ہوا تھا۔ سامنے اسٹیج پر دلہا دلہن کو بٹھایا گیا تھا۔ دلہن کے ساتھ والی کرسی پر ایک خوش شکل نوجوان اٹھتے ہوئے اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ وہ حمزہ تھا، حمزہ خلیل، دراز قد، زرد رنگت، چھوٹے چھوٹے سیاہ بال، آنکھیں بڑی بڑی، کریم رنگ کی شلوار قمیض اور اوپر نیلے رنگ کی باسکٹ میں ملبوس، کافی ہینڈسم لگتا تھا۔ وہ ان دنوں چھٹیوں پر کویت اپنی بہن کی شادی پر آیا تھا۔ حمزہ اور حورین کے گھر والوں کی آپس میں پرانے تعلقات تھے، وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ دونوں بچپن کے دوست اور پہلے ایک دوسرے کے ہمسائے بھی رہ چکے تھے۔ حمزہ اس کے مقابل والی کرسی پر آ بیٹھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ کیسی ہو حور؟ تم تو بدل ہی گئی ہو، بائی دا وے اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے جواباً مسکرا کر بس اتنا ہی کہا، تھینکس، ٹھیک ہوں، اور خاموش ہو گئی۔ تم اتنا اجنبیوں کی طرح کیوں بہیو کر رہی ہو؟ حمزہ نے خاموشی توڑی تھی۔ ہم بچپن کے دوست ہیں، ساتھ کھیلا کرتے تھے، ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے آگے ہوتے ہوئے کرسی کھینچ کر گاہے بگاہے دیکھا۔ دیکھو حمزہ، وہ دھیرے سے بولی، تم آج بھی میرے بہت اچھے دوست ہو، پر ہم دونوں بڑے ہو گئے ہیں، میچیور ہیں، اور ہمارا معاشرہ اس دوستی کو کسی اور سینس میں لیتا ہے۔ مجھے امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بہتر ہے ہماری دوستی علیق سلیق تک ہی رہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس نے گہری سانس لی۔ حور، میں یہ کنفیس کرتا ہوں کہ مجھے تم بچپن سے ہی بہت اچھی لگتی ہو، پر تب ٹھیک وقت نہیں تھا۔ وقت تو اب بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس سب میں ابھی کافی وقت ہے، لیکن میں آج اپنی فیلنگز نہیں چھپا سکتا اور تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، I really love you۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرا انتظار کرو گی؟ وہ ذرا کنفیوز لگتا تھا اور پریشان بھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی واسکٹ کی پاکٹ میں لگا ہوا گلاب نکالا اور اس کے چھوٹے سے سنہرے رنگ کے کلچ کے قریب اس انداز سے رکھا کہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ روز فار a روز، ایک گلاب کے لیے گلاب۔ وہ حیران کن نظروں سے میز پر پڑے گلاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاک تھی، ایک دم شاکڈ۔ اس نے دھیرے سے گاہے بگاہے دیکھا۔ وہ گڑبڑائی، حمزہ یہ سب کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں پتہ ہے نا، امی ابو میری شادی میری پھپھو کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا تک بنتی ہے اس بات کی؟ مجھے تم سے اس احمقانہ حرکت کی توقع نہیں تھی، وہ دبے دبے غصے سے بولی تھی۔ وہ کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور ذرا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ حور، لسن ٹو می، میں سب جانتا ہوں، تم ذرا غور کرو، تم ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو جس سے تم صرف 3 یا 4 دفعہ ملی ہو، ٹھیک سے جانتی تک نہیں ہو، یا اس سے جسے تم بچپن سے جانتی ہو۔ تم شادی کے بعد کہاں رہو گی؟ وہ تو یہاں نہیں آ سکتا۔ ہو پاؤ گی اس کے ساتھ ایڈجسٹ؟ کیونکہ ویزا تو بند ہے اور تم انکل کی کفالت سے نکل جاؤ گی تو تم بھی یہاں نہیں رہ سکتی، فیصلہ تمہارا ہے، میں انتظار کروں گا تمہارے جواب کا۔ یہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر اٹھا اور سامنے پڑے گلاب کو دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں خاندان والے اکثر باہر اکٹھے تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ سب کویت ٹاورز پر آئے ہوئے تھے۔ کویت ٹاورز کویت کے شہر شرق میں 3 ٹاورز کا ایک گروپ ہے۔ ان ٹاورز کے آگے ہی کویت کا سمندر شروع ہوتا ہے۔ یہ کویت کی متاثرہ کن جگہوں میں سے ایک ہے۔ سپہر کا وقت ختم ہو رہا تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، آسمان پر بادلوں پر ہلکی ہلکی سرخی بکھری ہوئی تھی۔ انمتا اور عارف سمندر کنارے ریت کا گھر بنانے میں مصروف تھے۔ وہ کھڑی افق پر دیکھ رہی تھی، سمندر کی لہریں بار بار اس کے پیروں کو آ کر چھوتی تھیں، ساتھ میں زمین پر وہ پتھر پکڑے ریت پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی اچانک نظر اس پر گئی، اس نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہے ہو حمزہ؟
وہ پیچھے کو ہوا تو ادھر اس کے اور حورین کے انگریزی نام کے پہلے حرف ایچ کے ساتھ دل بنا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کر ذرا مسکرائی اور موبائل سے اس کی تصویر اتارنے لگی۔ "دس از سو سویٹ آف یو"، جواباً اس نے مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ "تم سے کم ہی مائے شوگر بن"۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی مگر اسے پسند ضرور کرتی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ حمزہ کے لیے مستقبل کے حوالے سے راضی ہو گئی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور حمزہ کی چھٹیاں ختم ہونے میں کچھ ہی روز رہ گئے تھے۔ وہ کسی کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ "تم خوش ہونا حور، اداس مت ہونا، بس 2 سال کی بات ہے، میری انجینئرنگ ہو جائے گی تو میں کویت واپس آ جاؤں گا، تم بی اے کر لینا اور آگے بھی پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھتی رہنا، امی آج کل میں آنٹی سے بات کر لیں گی"۔ وہ رکا اور کچھ سوچنے کے لیے پھر سے کہنے لگا، "اچھا ایک بات پوچھوں"۔ وہ کافی پیتے رکی۔ "ہاں، ایک نہیں 2 پوچھو"۔ "مجھے مس کرو گی"، جواباً وہ مسکرائی اور تھوڑی پر ناخن مسلنے لگی۔ بالکل نہیں"۔ اس نے برہمی سے شکل بگاڑی کہ اتنے میں باہر سے انمتا اور عارف بھاگتے بھاگتے آئے۔ سانس پھولی ہوئی اور عارف تیزی سے بولا، "حور حور، حمزہ بھائی اٹھو، امی ابو انکل آنٹی ادھر ہی آ رہے ہیں، اگر آپ دونوں کو اس طرح دیکھ لیا تو اگلے 20 سالوں تک آپ کی ہونے والی ساس نہیں مانے گی"۔ وہ جھٹ سے اٹھی۔ "او نو، اب کیا ہوگا"۔ البتہ وہ بڑے اطمینان سے اٹھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ "ریلیکس ریلیکس، ہم تو یہاں سب کے لیے کافی لینے آئے ہیں نا"۔ بریک کا وقت تھا۔ وہ گراؤنڈ کی سیڑھیوں میں چپس کھاتے دھوپ سیک رہی تھی۔ گراؤنڈ میں طلباء ٹہل رہے تھے۔ سیڑھیوں کی دوسری سمت بچے ٹفن باکس لیے کھانا کھا رہے تھے۔ "تو بتاؤ حور، اب آگے پھر کیا پلان ہے"۔ عائزہ ذرا محظوظ ہوئی تھی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ "کیا پلان ہونا ہے"۔ "کچھ نہیں، حمزہ آ گیا ہے، وہ لوگ 2nd ایئر کے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں اور پھر باقی پڑھائی کے بعد شادی"۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی کہ اچانک رکی۔ اسے کچھ یاد آیا۔ "پتہ ہے آج حمزہ آئے گا"۔ وہ چہکی۔ زیادہ بات مت کرنا، ویسے بھی کچھ مہینوں تک نکاح ہو جائے گا تو کرتی رہنا"۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ "او کم آن یار، بچپن کے دوست ہیں ہم، یہ کوئی ارینج میرج تھوڑی ہونے والی ہے، سب کرتے ہیں"۔ اور لولو نے اداسی سے سر جھٹکا۔ سب کرتے ہیں"۔ "اچھا تو حور، کیسا لگ رہا ہے"۔ فائنلی وہ آ ہی گیا۔ وہ مسکرا کر گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ شرما رہی تھی پر بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے رخ پھیر لیا۔ عائزہ چپس کا پیکٹ پھینک کر ہاتھ جھاڑنے لگی۔ "پتہ ہے حور، مجھے تمہیں دیکھ کر ایک شعر یاد آ رہا ہے"۔ وہ فوراً سے اسے اکتاہٹ سے دیکھتے ہوئے بولی۔ "ناؤ واٹ"۔ لولو ذرا مسکرائی۔ "ارشاد ارشاد"۔ تو عرض کیا ہے، "گال ٹماٹر ہونٹ چقندر انگلیاں بھنڈی"۔ گال ٹماٹر ہونٹ چقندر انگلیاں بھنڈی، واہ 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 میرے دوست، آپ انسان ہیں کہ سبزی منڈی"۔ "واہ واہ واہ عائزہ، استاد کیا بات ہے آپ کی"۔ اس نے اپنا کالر اچکا کر حورین کو دیکھتے فخری انداز میں ابرو اٹھائیں اور وہ ہاتھ باندھے بڑی بے نیازی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "یار عائزے، تم اتنے اچھے شعر سناتی ہو، آج بھی کچھ عرض کروں تمہارے لیے"۔ جواباً وہ خوشی سے بولی، "ہاں"۔ تو عرض کیا ہے، "ویسے تو زندگی میں کچھ نہ پایا اس نے، جب دفن ہو گئی تو شاعرہ کے بھاگ جاگے"۔ ویسے تو زندگی میں کچھ نہ پایا اس نے، جب دفن ہو گئی تو شاعرہ کے بھاگ جاگے، وہ سادگی میں ان کو 2 سامعین سمجھی، بس 8ویں غزل پر منکر نکیر بھاگے"۔ لولو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسنے لگی۔ البتہ وہ غصے سے اسے منہ بسوڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ "اب اتنے بھی برے شعر نہیں ہوتے میرے، جاؤ میں تم سے نہیں بولتی"۔ لولو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ "اوہو عائزے، مذاق کر رہی تھی وہ کیا ہو گیا، تم پورا دن پکاتی رہتی ہو، میں نے کبھی کچھ کہہ دیا تمہیں، آخر کہاں سے لاتی ہو ایسے فضول شعر"۔ اور وہ ساری گفتگو بھلا کر زور سے بتانے لگی، "یہ شعر نا میں مزمل فرقان کے پیج سے پڑھتی ہوں، وہ 3 دوستوں کا ایک گروپ ہے، انٹرٹینر ہیں، سنگر ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں"۔ "اوہ پلیز"۔ اس نے جھٹ سے بیزارگی سے اپنے ہاتھ دکھائے۔ "میں ایسے فضول لوگوں کے پیج نہیں دیکھتی، کوئی کام دھام ہوتا نہیں ان کے پاس، نہ کام نہ کاج، دشمن اناج"۔ عائزہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ "دیکھو اس سے کچھ نہیں کہو، وہ تو فری ٹائم میں یہ سب کرتا ہے، اور وہ فارغ نہیں ہے، وہ تو انٹیریئر ڈیزائنر ہے، جاب کرتا ہے، اور پتہ ہے اس کی پینٹنگ بھی بہت اعلیٰ ہے، اور ہاں UK سے پڑھ کر آیا ہے، اور وہ ہینڈسم بھی بہت ہے"۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ لولو نے موضوع بدلنا چاہا۔ "اچھا بس کرو یہ مزمل نامہ، تم بتاؤ کیا پلان ہے آگے تمہارا"۔ میں تو پاکستان جاؤں گی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے"۔ "انشاءاللہ"۔ وہ دونوں مسکرائیں۔ "اچھا میری چھوڑو، تم بتاؤ لولو، تم کیا کرو گی"۔ "میں تو کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں کویت میں رہوں گی، نانوں کے پاس، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ امی ابو کے انتقال کے بعد میرے پاس ان کے سوا کوئی نہیں، نہ ان کے پاس میرے سوا کوئی،
تایا لوگ ہیں یہاں، پر کیا فائدہ؟ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ تو ابو سے سارے تعلق توڑ چکے ہیں، امی ابو کی شادی کے بعد صحیح۔ لولو 2 سال کی تھی جب اس کے والدین کا سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ آئزہ نے تسلی دیتے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ دفع کرو تایا کو، کچھ نہیں ہوتا، موڈ کیوں آف کرتی ہو؟ چھوڑو، چلو سب چھوڑو، حور بی بی آپ بتائیں آپ کیا کریں گی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے چہکی۔ میں لکھوں گی گلی مٹی کی خوشبو پر، پھولوں کے کھلنے پر، برف باری پر، کوس قزح پر، پرندوں کے پنکھ پھیلا کر اڑنے پر، سورج کے ڈوبنے پر، چاند کی چاندنی پر، ستاروں کے ٹمٹمانے پر، جھرنے کی بہتی ہوئی سریلی آواز پر۔ میں لکھوں گی آسمان پر، زمین پر، میں بس۔ آئزہ نے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ میں بس لکھنا چاہتی ہوں۔ لولو کچھ سوچتے ہوئے بولی، تو تم پاکستان جاؤ گی؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ نہیں یار، یہی انسٹیٹیوٹ ہے۔ کویت میں میٹرک اور ایف اے کے امتحانات فیڈرل بورڈ اسلام آباد کے ذریعے دیے جاتے تھے۔ البتہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ انسٹیٹیوٹ ہیں جو پنجاب علامہ اقبال جیسی یونیورسٹیوں کے ذریعے بی اے ایم اے کرواتے ہیں۔ اوہ کیوں؟ بھول گئی کیا؟ آئزہ نے اسے انگلی دکھاتے یاد کروایا۔ ماضی کی کچھ تلخ یادیں ادھر بیٹھے تازہ ہونے لگی۔ وہ فرش پر بیٹھی فرحانہ سے کہہ رہی تھی، امی مجھے پاکستان جانا ہے 2nd ایئر کے بعد، یہاں کچھ نہیں ہے، میں وہاں جا کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہور تم نہیں جا رہی؟ فرحانہ ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے ہوئے بولی، اور یہ کیا بیکار کی ضد لگا رکھی ہے؟ جو کرنا ہے یہی کرو، اور 2nd ایئر کے بعد کچن میں کام پر لگو۔ تم نے کون سی جاب کرنی ہے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ امی مجھے نہیں سیکھنے کام، عارف بھی تو جائے گا نا، پھر میں کیوں نہیں؟ اس نے ٹی وی بند کیا اور گہری سانس لی۔ ہوں تم لڑکی ہو اور وہ لڑکا ہے، اب تمہاری ہر ضد نہیں چل سکتی۔ حمزہ کے لیے ہم مان گئے ہیں، کیا یہ کم تھا؟ اور اب پاکستان بھی جانے دیں تمہیں؟ فرحانہ کو راضی کرنا ناممکن تھا۔ اس نے بھی حالاتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ ماضی کا وہ منظر دھندلا ہونے لگا تھا۔ وہ ادھر ہی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، بریک کا وقت ختم ہو چکا تھا، گراؤنڈ آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ لولو اپنے ہاتھ جھاڑتی اٹھی۔ کس کا پیریڈ ہے؟ حورنین بیزاری سے پوچھ رہی تھی۔ ہولی قرآن۔ بھائی میں تو نہیں جا رہی۔ آئزہ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ میں بھی نہیں جا رہی، بھلے یہ کون سا ہمارے کورس کا حصہ ہے۔ لولو نے گہری سانس لی۔ یہاں ہم صرف کورس کور کرنے نہیں آتے، کچھ سیکھنے بھی آتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہولی قرآن کی باتیں ہی آخرت میں ہمارے کام آئیں گی۔ اگر آج اس کتاب سے منہ موڑ لوگے تو اس روز یہ بھی تم سے منہ موڑ لے گی۔ اس کے علاوہ اسکول کالج ہمیں انسان بناتا ہے۔ وہ کافی سنگین لہجے میں ان سے کہہ رہی تھی۔ تو پہلے ہم کیا جانور تھے؟ آئزہ ہنس پڑی اور اس نے کڑی نگاہ سے انہیں دیکھا۔ ابھی بس دعویٰ کیا ہے انسان ہونے کا تم نے، کام انسانوں والے کوئی نہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ واٹ ایور، میں تو نہیں آؤں گی، ایک دن ضرور آؤ گی۔ وہ بھیگی آواز میں یہ کہہ کر وہاں سے چل دی اور حورین وہیں اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ آدھا دن گزر چکا تھا، تازی تازی صبح پاسی ہونے لگی تھی۔ عارف بینچ پر بے دلی سے بیٹھا سامنے کھڑے استاد کو سن رہا تھا۔ وہ کتاب سے پڑھتے ہوئے طلباء کو کچھ تاکید کر رہے تھے۔ کچھ دنوں میں ہی ان کے مڈ ٹرم امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد سامنے کھڑے استاد کو پکارا۔ ایکسکیوز می سر، وہ کتاب سے نظریں ہٹا کر بولے۔ یس عارف، اور اینک ناک سے اٹھائی۔ سر may I go to واش روم پلیز؟ وہ رک رک کر پوچھ رہا تھا اور ذرا خوفزدہ لگتا تھا۔ نہیں، کلاس کے بعد، وہ دو ٹوک انداز میں بولے اور کتاب کی طرف پھر سے متوجہ ہو گئے۔ اس نے کئی بار کوشش کی، کئی دفعہ منت سماجت کی کہ اس کی سن لی جائے، مگر وہ ناکام رہا۔ اس نے آخری بار کوشش کے لیے معصوم سا چہرہ بنایا۔ سر پلیز ایمرجنسی ہے۔ نو، اس بار بھی جواب نہ کی صورت میں ہی ملا تھا۔ اب یہ معاملہ عارف کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کے بینچ کے ساتھ ہی کلاس کی کھڑکی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے کھڑکی پھلانگ کر باہر کو نکل گیا اور وہ استاد کھڑے غصے سے کھڑکی کی سمت دیکھتے رہ گئے اور طلباء ان کے غصے سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کو۔ کلاس میں فزکس کا لیکچر چل رہا تھا۔ یہ آخری پیریڈ تھا۔ آئزہ شدید بوریت اور بے دلی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے دفتروں پر لیکچر نوٹ کر رہے تھے۔ اچانک کچھ سوچ کر اس نے اپنا دفتر پکڑا اور پیچھے کچھ لکھنے لگی۔ لکھنے کے بعد اس نے اپنا دفتر ان دونوں کے آگے کیا۔ انہوں نے فوراً سے پڑھنا شروع کیا۔ عرض کیا ہے، گلاب کے کانٹے نہ دیکھو دیکھو اس کے پھول، گلاب کے کانٹے نہ دیکھو دیکھو اس کے پھول، واہ واہ واہ، ڈائریکشن آف کرنٹ از گیون بائی فلیمنگز لیفٹ ہینڈ رول۔ وہ شعر پڑھ کر مسکرائیں اور دوبارہ سے لکھنے لگیں۔ اتفاقاً کلاس میں یہی موضوع چل رہا تھا۔ اب وہ لولو کے کان میں دھیمے سے کہنے لگی، کتنا اچھا ہوتا اگر درخت آئنسٹائن پر ہی گر جاتا۔ وہ ٹھٹکی۔ اس نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آئزہ، آئنسٹائن نہیں، نیوٹن۔
तुम फिजिक्स की स्टूडेंट हो और अगर ये बात तुम किसी और के सामने कह देती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम होता। इसने नाक से मक्खी उड़ाई। ओहो, जो भी है यार। इतने में क्लास का दरवाजा किसी ने खटखटाया। इधर वही आरिफ के उस्ताद थे जिनकी क्लास के दौरान आरिफ का खिड़की फैलाने वाला वाकया पेश आया था। वो हुरैन को प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाने आए थे। सारी क्लास इसे तजस्सुस से देख रही थी। वो घबरा कर इनसे ये कहती इधर से जाने लगी, मेरा बैग लेकर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर इंतजार करना। वो उस्ताद काफी गुस्से में लग रहे थे। वो कॉरिडोर में इनके पीछे चल रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रिंसिपल साहब के दफ्तर के बाद वो आरिफ को कान से पकड़े खड़ी थी। आरिफ, इनफ इज इनफ। तुम्हारी कितनी दफा शिकायतें आ चुकी हैं। मैंने हर दफा अम्मी से छुपाया है, लेकिन तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आज तो मैं अम्मी को सब बताकर ही रहूंगी। इसने अपना कान छुड़ाया और पीछे को हुआ। जाओ बताओ, मैं नहीं डरता किसी से भी। मैं भी अम्मी को बता दूंगा कि तुम्हारे मोबाइल में जो नंबर हमना के नाम से महफूज है ना, वो कोई हमना शमना नहीं है, वो हमजा है। फिर मेरी तो जो होगी सो होगी, तुम्हारी भी खैर नहीं होगी बच्चू। इसे फरहाना ने मंगनी के बाद हमजा से बात करने से मना किया था, मगर वो फिर भी इससे चोरी बात कर लिया करती थी, जिसका इल्म सिर्फ अनमता और आरिफ ही को था। इसका गुस्सा मजीद बढ़ने लगा। धमकी कैसे दे रहे हो तुम? हाँ, तुम फेलियर हो एक नंबर के, तभी अनमता और लुलू की इसके करीब चली आई। सप्लियों के पेपर दे देकर पास हुए हो। कभी मेरी और अनमता की कोई शिकायत आई है? इस बार तुम्हें लास्ट वार्निंग मिली है। अगली बार तुम्हें सीधा सस्पेंड किया जाएगा और मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, समझे? लुलू ने इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और इसे एक तरफ ले जाने लगी। क्या कर रही हो हूर? वो रुकी। इसने गुस्से से इसका हाथ झटका। समझा रही हूँ, और क्या करना है, नजर नहीं आ रहा? इसने गहरी सांस ली और अपने हाथ इसके दोनों शानों पर रखे। नसीहत फूलों की तरह करनी चाहिए, कांटों की तरह नहीं। किसी की तौहीन करके जवाब में ये कहना कि हम नसीहत कर रहे हैं, तो वो कहाँ की और कैसी नसीहत हुई? जो दूसरा शख्स हमारी बात भी सुन रहा होगा वो भी नहीं सुनेगा और मजीद बिगड़ जाएगा। इससे हम ये साबित कर रहे होते हैं कि हमें किसी को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक करने की ज्यादा जरूरत है। वो सांस लेने के लिए रुकी। अगर अब मैं भी तुम्हें ये सब तुम्हारे छोटे बहन भाइयों के सामने कहती तो तुम्हें कैसा लगता हूर? हो जाती ना तुम्हारी तौहीन? इसने इसके हाथ अपने शानों से हटाए। समझाने के लिए थैंक्स बट नो थैंक्स। और वो स्कूल गेट की तरफ बढ़ने लगी। ऐसी ही थी वो, गुस्से की तेज, दिल की नरम, इंतहा की जिद्दी। किसी बात पर अड़ जाती तो अड़ जाती और फिर इसे समझाना बेकार था, क्योंकि वो अपनी ही करती थी। गेट से बाहर निकलते ही उसकी नजर दो लड़कों पर गई। वो गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। वो हमजा के दोस्त थे। इसके साथ अनमता, आरिफ भी थे। तुम लोग जाओ चचा के पास, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है, मगर एक शर्त पर। क्या? वो बेजारी से बोली। तुम भाई की शिकायत अम्मी को नहीं लगाओगी? भला कोई कह सकता था ये वही बहन भाई हैं जो सुबह सवेरे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने थे? अच्छा अच्छा, ओके, नहीं बताती। इसने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया। आरिफ फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। चलो अन्नू। इनके जाते ही वो दोनों लड़कों की तरफ बड़े बड़े डग भरती चली आई। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमजा नहीं आया? वो जल्दी से पूछ रही थी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, वो नहीं आया। और वो मायूस होकर लाखों सवाल, लाखों जज्बात दिल में लिए वैन को चल दी। आखिर वो मुझे क्यों बताकर नहीं आया? सरता कदम जुबान है जो शमा, गो के हम पर ये कहाँ मजाल जो गुफ्तगू करें। डिनर का वक्त होने वाला था। वो सिंगार में इसके रूबरू मोतियों का माला पहन रही थी। वो स्याह रंग की सादी सी फ्रॉक में मलबूस सी। बाल कैचर में आधे खुले और आधे बंद थे। आंख में इसने अब सुरमे की सिलाई भरी। अनमता पलंग पर बैठी महसूस होते हुए बोली, ओहो क्या बात है। लेकिन इसने इसकी बात को नजरअंदाज करते पलंग पर पड़ा स्याह दुपट्टा उठाया और एक तरफ शाने पर रखा। अब वो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठी। पलंग पर पड़े सॉफ्टीज में से इसने गुलाबी रंग का टेडी बेयर उठाया और मुस्कुराई। वो टेडी बेयर इसे हमजा ने किसी मेले में स्टॉल से जीत कर दिया था। वो माजी के खुशगवार लम्हों को याद करके मुस्कुरा रही थी। इसके स्कूल में हर साल एक मेला लगा करता था। उधर ऐसे कई स्टॉल्स लगते थे जहाँ खेल जीतने के बाद इनामात मिला करते थे। हमजा, मुझे भी चाहिए वो टेडी बेयर। तुम खेलोगे प्लीज? वो जरा मुस्कुराया। एनीथिंग फॉर यू। और ये तो बस एक छोटी सी गेम है। सुनिए सुनिए मेहरबान कदरदान, अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि हमजा भाई अपने अहले खाना के हमरा तशरीफ ला चुके हैं। आरिफ ऐलान कर रहा था। इसने चौंक कर एकदम इसे देखा और माजी की यादों का बुलबुला कहीं दूर फिजा में उड़ गया। वो फौरन से कमरे से बाहर को भागी और राहदारी में आकर रुकी। वो पर्दों के पीछे से चोरी चुपके लाउंज में देख रही थी। वो फरहाना की बात सुन रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही था और काफी स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था।
فرحانہ سے گفتگو کرتے کرتے اس کی نظر پردے کے پیچھے کھڑی حورین پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ بنا مسکرائے کمرے کو لوٹ گئی۔ فرحانہ کے مقابل والے صوفے پر عابدہ اور خلیل صاحب بیٹھے تھے۔ عابدہ درمیانے شکل کی سانولے رنگ کی عورت تھی اور خلیل صاحب چہرے پر مونچھے ڈنر سوٹ میں ملبوس باوقار لگتے تھے۔ حمزہ عابدہ اور خالہ خلیل صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی اکلوتی بیٹی مریم جو شادی کے بعد لندن میں ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی عارف اس سے کہنے لگا، آئے حمزہ بھائی میں آپ کو اپنی نیو گیمز دکھاتا ہوں۔ شور، وہ یہ کہتے اٹھا اور عارف کے ساتھ راہداری میں چلا آیا۔ وہ کمرے میں جانے سے پہلے رکا۔ ذرا رکو تمہاری بہن کو دیکھ لوں، بہت خفا لگتی ہے۔ وہ کمرے میں پلنگ پر رخ پھیرے بیٹھی مصنوعی خفگی سے دوسری سمت دیکھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلا آیا۔ وہ ہاتھ باندھے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بہت ناراض ہے؟ کسی کو آنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ ویسے ہی رخ پھیرے ناراضگی سے بولی تھی۔ اس طرح اس کی اٹھی ہوئی مغروری ناک اور بھی پیاری لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ملکہ ہو۔ اگر اس کے گھر والے اسے ملکہ کہا کرتے تھے تو کچھ غلط نہیں کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی میں ملکہ تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اب سارے گلے شکوے دور ہو چکے تھے۔ حمزہ کو اسے منانا آتا تھا۔ وہ کتنا بھی خفا کیوں نہ ہوتی، وہ اسے منا ہی لیا کرتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اپنا سیل فون چیک کرتا رہتا۔ اسے اس کی عادت سخت ناپسند تھی۔ اس نے فوراً جھپٹ کر اس کا سیل فون چھین لیا۔ چھوڑ دو اس کی جان، پھر دیکھ لینا اسے۔ جواباً وہ سیل فون واپس لیتے ذرا غصے سے اسے ڈانٹنے لگا۔ ہور، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں میں نے کئی بار سمجھایا ہے نا، اس طرح فون مت چھینا کرو، انسان کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے۔ وہ اکثر اسے ایسے ہی ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ان کی کئی دفعہ بحث ہو چکی تھی اور آج بھی ہو گئی تھی۔ اسے تو اس کی ڈانٹ سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ البتہ اس کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اداسی سے دروازے کی سمت دیکھتی رہی۔ آج بھی لڑائی؟ شاید لولو درست کہتی تھی، اسے اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پر کون سمجھائے اسے؟ لیکن کون سمجھائے؟ وہ بالکنی میں بیٹھی شانوں پر شال لپیٹے افق پر ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ 1 2 3 گیٹ ریڈی۔ عارف اور نمتا نے ایک دوسرے سے یہ کہہ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچی اور ان دونوں نے کھانے پر دھاوا بول دیا۔ اللہ اکبر، کبھی کھانا نہیں ملتا کیا تم دونوں کو جو ایسے کرتے ہو؟ وہ دونوں لاپرواہی سے بغیر سنے کھائے جا رہے تھے۔ پتہ ہے ہم بھائی تو اتنے سلیقے سے کھانا کھاتے تھے، اتنے سلیقے سے اس کا بہن بھائی نامہ دوبارہ سے کھل چکا تھا۔ جواباً انمتا کولڈ ڈرنک پیتے بولی کہ پوری بارات آ کر کھانا کھا سکتی تھی، ہے نا امی؟ دوسری جانب وہ اداس دل ہی دل میں خود سے گفتگو کر رہی تھی، کیا میں ایڈجسٹ کر لوں گی؟ ہاں ہاں ہور کر لو گی، سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا رشتوں میں، اب اس کی عادت ہی ایسی ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے چونک کر اس امید سے موبائل پہ دیکھا کہ حمزہ ہو، لیکن وہاں ملک صاحب کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دکھا تھا۔ ملک صاحب سفیان صاحب کا نمبر تھا۔ وہ ایسے ہی اول جلول ناموں سے نام محفوظ رکھ کیا کرتی تھی، جیسے فرحانہ کا ماما بیئر، لولو کا اسلامی بہن۔ اس نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم ابو۔ آنسوؤں کا گولا گلے سے اتارا اور دل میں سب دبائے اس نے یہ الفاظ ادا کیے، جی ابو میں ٹھیک۔ وہ بات کرتے کرتے لاؤنج میں چلی آئی۔ حال احوال کے بعد وہ فرحانہ کو فون پکڑا کر اندر کی کمرے کی طرف جانے لگی۔ عارف نے ابرو اچکاتے اشارہ کیا، اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں، شاید لڑائی کی ہوگی اس کریلے سے۔ اس نے کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کیا اور پلنگ پر اوندھی لیٹ گئی۔ اس نے پاس پڑے گلابی ٹیڈی بیئر کو غصے سے زمین پر پھینکا۔ احمق حمزہ! غصے میں لیٹے لیٹے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور جب آنکھ کھلی تو کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھت پر ستاروں جیسے سٹیکرز جگمگا رہے تھے۔ امی! وہ فوراً سے چلاتے اٹھ بیٹھی۔ برابر میں لیٹی انمتا نے لحاف سے چہرہ نکالا۔ وہ سو نہیں رہی تھی بلکہ موبائل استعمال کر رہی تھی۔ رات کے وقت وہ بہن بھائی فرحانہ کے خوف سے اسی طرح موبائل استعمال کیا کرتے تھے۔ اف، تمہارے فوبیا مجھے کسی دن قبرستان پہنچا دیں گے، یہ کہتے اس نے ساتھ سائڈ ٹیبل سے لیمپ جلایا۔ فوبیا یونانی زبان کے لفظ فوبس سے نکلا ہے، جس کے معنی نفرت اور خوف کے ہیں۔ فوبیا انتہائی خوف کی کیفیت یا کسی خاص صورتحال کی ناپسندیدگی کو کہتے ہیں۔ حورین بھی کچھ ایسے ہی فوبیوں کا شکار تھی۔ اب یہ کون سا فوبیا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ انمتا نے دوبارہ لحاف میں سے منہ نکالتے سرگوشی کی۔ نکٹوفوبیا یعنی اندھیرے سے ڈر۔ آخر تمہیں ہوتا کیا ہے حور؟ وہ کافی تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے مضطرابی سے بولی، پتہ نہیں یار، میں بیان نہیں کر سکتی اپنی کیفیت، بس لگتا ہے میرا دم گھٹ جائے گا، مجھے اندھیرے میں وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ انمتا نے لاپرواہی سے دوسری سمت رخ پھیر لیا۔
اس نے بھی شانے اچکا کر سائڈ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکانے لگی۔ وہ واٹس ایپ پر حمزہ کے آخری بار آن لائن کا وقت دیکھ رہی تھی جو آدھے گھنٹے قبل بتا رہا تھا۔ اس نے موبائل پٹکتے ہوئے انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ پتہ نہیں کون سی اماں سے لگا تھا اور اس نے خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے لحاف اوڑھ لیا۔